اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 11 کی تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے انسان کو ڈرایا ہے تاکہ وہ فرعون کا واقعہ یاد کرے، کس طرح سے فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کس طرح سے عبرتناک حال کیا، کس طرح سے ان کو غرق کر دیا، کس طرح سے فرعون اور فرعون کے لشکروں کو، فرعون اور فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک شکست دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک طریقے سے موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی کروائی ہے کدأب آل فرعون، جیسے فرعون کی قوم کا حال ہوا تھا۔ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، ان سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ صرف آل فرعون کو پکڑا بلکہ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا جیسے حال ہوا، جس طرح سے ان کی سخت پکڑ ہوئی۔ ان سے پہلے کون سی قومیں تھی؟ فرعون جو تھا بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا۔ فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ نے فرعون کے واقعے کی یاد دہانی کرائی، اس سے پہلے جو قومیں تھی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، پہلے انبیاء کی قوموں، اللہ نے ان کی بھی عبرتناک جو تھی پکڑ تھی، اس کی بھی یاد دہانی فرمائی ہے کہ ان سے بھی تم عبرت حاصل کرو کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی وجہ سے، رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، گناہگار ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کی پکڑ کر لی، ان کا عبرتناک انجام کر دیا، انہیں غرق کر دیا، انہیں اپنے گناہوں کے باعث دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا اور عذاب کا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا۔ تو جو اللہ کی آیات سے کفر کرتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ تو اللہ نے کس طرح سے پہلی قوموں کا انجام کیا، آج ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، اللہ کے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن مجید کا انکار کریں گے، اس کے علم کو حاصل نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہمارا انجام بھی انہی کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ تو ہمیں ایسا نہ کرنا کہ ہم تیری آیات کا انکار کریں، ہم تیری نافرمانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 12 ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للذین کفروا، آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کافروں سے کہہ دیں، یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں، یہودی جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے، اسی طرح سے جس طرح سے قریش آپ کے مخالف بن گئے تھے، آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی یہاں پہ ڈرایا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا، تم سب کو مغلوب کر دے گا، تم شکست کار ہو جاؤ گے، تمہارا زور جو ہے اللہ تعالیٰ توڑ دے گا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جہنم کی طرف اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، وہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے، کیسے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ تم کس طرح سے اللہ کی آیات کا انکار کر سکتے ہو، کس طرح سے کفر کر سکتے ہو۔ یعنی یہودی جو تھے وہ مسلمان تھے، کس طرح سے؟ کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے یہودی، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں دیا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، اللہ کے آخری نبی کا۔ تو لیکن یہودیوں کو چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کا ساتھ دیتے ہر معاملے میں، جنگ کے معاملے میں بھی اور باقی سب معاملات میں بھی، لیکن انہوں نے
قریش کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اپنے نبی سے کہا کہ ان کو خبردار کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو بھی مغلوب کر دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کی پہلے مدد کی ہے ویسے ہی اب بھی مدد کرے گا تمہارے معاملے میں بھی، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے شکست دے دے گا، تم سب مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ یہاں پہ حسن بن قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے حالات و واقعات سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو آ، جو تھے یہودی قبائل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں جو ہے شاندار فتح نصیب ہوئی تو ان کو بڑا حسد تھا، ان کو بڑی تکلیف تھی، تو اسی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا اے یہودیوں مسلمان ہو جاؤ کہ تمہیں بھی قریشیوں کی سی سزا اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ جب غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو ان کو حسد تھا، تو یہ ان کے ساتھ پہلے کہتے تھے کہ ہم ہر جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جیسے ہی فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، ان کا حسد بغض سامنے آ گیا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین جتنے بھی تھے جو دشمن تھے ان کا ساتھ دینے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بھی ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ یہ آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہودیوں مسلمان ہو جاؤ کہ تمہیں بھی قریشیوں کی سی سزا اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنے ساتھیوں کی طرح خیال کرتا ہے اور تجھے گھمنڈ ہے کہ تو غزوہ بدر میں جو جیت چکا ہے، چند لوگوں کے ہاتھ کمزور سے لوگوں کو تم نے شکست دے دی ہے اور سمجھتا ہے کہ تو بڑا ہی طاقتور ہے، آگے سے یہ کہنے لگے نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تجھ سے لڑیں گے اور تجھے لڑ کے بتائیں گے، تو دیکھے گا ہماری طاقت۔ اس طرح سے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے جواب دیا تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا ہے ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو خبر دی تھی یہودیوں کی شکست کی، یہودیوں کی مغلوبیت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چند ہی دنوں کے بعد پورا فرما دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ پھر خیبر اسی طرح سے اس کے بعد خیبر فتح ہوا اور تمام یہودیوں جو ہے ان سے جزیہ اور فدیہ لیا گیا، جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اس طرح سے ان کو شاندار شکست کا سامنا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کو سرفراز کیا، فتح یاب کیا۔ اس آیت میں مومنوں کی مدد اور فتح کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے تم سب کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی مغلوب کرے گا، دنیا میں بھی شکست دو چار کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم بنے گا اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا، ذرا سا بھی جس کو شعور ہوگا، وہ جہنم جیسی بری جگہ کا سن کر، جہنم جیسے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے ڈراوے سے ڈر کر خوف کھا کر ایمان لے آئے، کفر کو چھوڑ دے بس، لیکن اللہ نے ان کے دل میں کفر کی مہر لگا دی تھی، ان کے دلوں پر کفر غالب آ چکا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے اور اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے لگے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنے لگے، اللہ کے نبی اور مومنین کی مخالفت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دو چار کر دیا۔ آیت نمبر 13 ہے قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا اور کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہے غزوہ بدر کی جنگ۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی، یعنی اے یہودیوں جو غزوہ بدر کی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی تم لوگوں کے لیے نشانی تھی، اس میں بھی تمہارے لیے سبق تھا، عبرت تھی، نصیحت تھی، تم نے کیوں نہیں باز آئے ان کو دیکھ کر۔ اللہ نے تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، ان کو فتح نصیب فرمائی، واضح کر دیا تھا حق ہی غالب رہے گا اور جو کفر ہے باطل ہے وہ مغلوب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کی مدد فرمائی اور ان کو فتح اور کامیابی سے سرفراز کیا۔ فی فئتین التقتا، اللہ نے فرمایا اس میں دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔
اب 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک مسلمانوں کا گروہ تھا جو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جو حق کے لیے لڑ رہا تھا، جو اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ گروہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا گروہ، اور دوسرا گروہ قریش کا گروہ تھا جو کہ کافر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ طاغوت کے لیے، شیاطین کے لیے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ مشرکوں کی تعداد 1000 تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی 1000، یعنی کہ مسلمانوں سے بھی ڈبل ٹرپل جا کے تھی۔ تو مسلمانوں کو ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے ہم سے دو گنا ہے، کبھی ایسے لگتا تھا کہ ہمارے جتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مومنوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا، کبھی ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم سے بھی کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے تاکہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جنگ ہو، وہ حوصلہ نہ ہارے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان سامنے دیکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ تعداد میں، حوصلہ ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے طاقت، حکمت، کہ اگر کم تعداد ہوگی اس وقت انسان کا ایمان جو ہے نا، ایمانی لیول بھی چیک کیا جاتا ہے کہ تعداد میں کمی ہونے کی وجہ سے، اسلحے میں کمی ہونے کی وجہ سے انسان اللہ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہی چیز مومنوں کی دیکھی گئی، تو مومنوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنی تعداد کو جو ہے اس کو نہیں مد نظر رکھا، اللہ کی رحمت اور اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے نتیجے میں ان کو ان کے سامنے ایسے کیا کہ کافر جو ہے ان کی نظروں میں کم دکھ رہے تھے، اور کافروں کو جو ہے مسلمان کم نظر آ رہے تھے۔ اس طرح سے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ سورہ انفال میں بھی فرمایا، وہاں پہ مکمل یہ واقعہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تم مد مقابل ہوئے، وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا۔ ان کو مسلمان کم لگ رہے تھے، مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے، جبکہ اصل میں مسلمانوں کی تعداد کم ہی تھی، 313 تھی، جبکہ کافروں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے، اس نے کہا نہیں نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص کو، مشرکین کے ایک شخص کو پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مشرکین ہم سے 2 گنا ہے، مشرکین یعنی کہ ڈبل ٹرپل ہے ان کی تعداد۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان وَيَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ کھلی آنکھوں سے ان کو 2 گنا دیکھتے تھے۔ مشرکین جنگ بدر کے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے ڈبل دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالنا تھا، جبکہ مسلمانوں کو وہ کم دکھائی دے رہے تھے۔ اصل میں مشرکینوں کی تعداد دیکھنے میں زیادہ تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، انہیں کم نظر آ رہے تھے، اللہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کی ہمت بڑھائی، اور وہ لڑ پڑے، آگے بڑھے۔ اسی طرح سے مشرکین جو ہے ان کو نظر آ رہا تھا کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا، وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، تو لڑائی چھڑ پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، قوت دی، انہوں نے شاندار فتح حاصل کی، کفار کو ذلت امیز شکست کا سامنا ہوا، ان کے سرداروں کو قتل کر دیا گیا، بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والوں کے لیے اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی بڑی تعداد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، کفر کو شکست ہوئی، اور ایمان والوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ نے فرمایا بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے، کامل عقل والوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ کس طرح سے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اگر آپ کے پاس دیکھیں کوئی بھی دین کے معاملے میں کمی لگتی ہے، آپ کو صلاحیت کی کمی لگتی ہے، صحت کی کمی لگتی ہے، آپ یہ مت سمجھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مدد عطا فرماتا ہے، اللہ اپنی طرف سے اپنی مدد کے ساتھ اس کی قوت بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اتنا پیارا ہے یہ، اتنی پیاری تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچا دیتا ہے۔ کل ایمان والوں اور کافروں کا یہ حال تھا کہ اللہ نے ان کی قوت بندھائی جنگ کے درمیان، جنگ کے دوران۔ آج حق اور باطل کی جو لڑائی ہے ہر وقت جاری رہتی ہے، انسان ہے، جب انسان اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے حق کا بول بالا کرنے کے لیے، تو اس وقت اپنے پیچھے محسوس کیا کرے ایک بہت ہی مضبوط قوت ہے، میرے رب کا سہارا ہے، مجھے میرے رب کا میرے ساتھ ہے، تو میں کس طرح سے شکست کھا سکتی ہوں، کس طرح سے پیچھے ہٹ سکتی ہوں۔ حق جو ہے ہر حال میں غالب ہو کر رہے گا، مجھے ڈرنا نہیں ہے، مجھے حق پہنچانا ہے، حق بات بتانی ہے، مجھے خوف زدہ نہیں ہونا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے وہابی کہہ دیں گے، لوگ مجھے جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ میں جو ہے ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہوں، ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہوں، ہر وقت جو ہے بس یہی کہتی رہتی ہوں نماز پڑھو، ہر وقت دین کی تبلیغ کرتی رہتی ہوں، ہر وقت جو ہے دین کے اندر ہی مصروف عمل رہتی ہوں۔ تو اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین کا سہارا ہے، اللہ رب العزت کی سپورٹ ہے، آپ کو مضبوط قوت
اللہ تعالیٰ دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا مددگار ہوگا، آپ خوفزدہ مت ہوں۔ کل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی تھی کافروں کے مقابلے میں، آج شیطان کے مقابلے میں، شیطان سے لڑنے کے لیے، باطل سے لڑنے کے لیے، اٹھنے معاشرے میں اٹھتے ہوئے فتنوں سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہوگا۔ اٹھے، لڑیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے۔ سیدنا بلال کہتے کہ اللہ کے نبی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ سے مدد کی دعائیں کرتے، اللہ سے مدد مانگتے تھے نماز کے ذریعے سے۔ تو آج جو ہے ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کوئی قبول نہیں کر جاتا تو ہم ڈر کے یہ مانتا نہیں ہے، میں نے تو دینی نہیں ہے، چھوڑ دینی ہے۔ نہیں، آپ نے جس حد تک آپ طاقت رکھتی ہیں، جس حد تک آپ اپنا اختیار رکھتی ہیں، آپ نے ضرور دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو 3 چیزوں میں ایک سے ضرور کرو۔ اگر تو تم اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں برائی، لیکن کیا ہے اس کو روکنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم کہیں گے یہ کیا کہے گا، آپ تو بڑی مولون بن گئی ہو، آپ تو بہت بڑی جو ہے عالمہ بن گئی ہو، ہمیں درس دیتی ہو۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر آپ کو کوئی مولوی کہہ دے گا، آپ کو کوئی آپ عالمہ نہیں بھی ہے، نیکی کا حکم کرنے کی وجہ سے، برائی سے روکنے کی وجہ سے آپ کو کہہ دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہابی کہہ دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کہہ دے، آپ جو ہے جس حد تک آپ کو علم ہے آپ باطل سے لڑو، آپ باطل کو، کفر کو اور شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتی ہو کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ کل مومنوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کے صحابہ کی اللہ نے مدد کی تھی کافروں کے خلاف، آج شیطان سے لڑنے کے لیے، آج فتنوں سے لڑنے کے لیے، آج جو ہے کفر و بدعات سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تب بھی اللہ وہی تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ اللہ سے مدد مانگا کریں انشاءاللہ، جہاں کوئی برائی دیکھیں اس کو جس حد تک ہو سکے ضرور روکیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس طرح سے مومنین کی مدد کی تھی، مومنین کے دل کو بندھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و نصرت کی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے، ہمارے بھی دلوں کو باندھ دے، مضبوط کر دے کہ ہم برائی کا کلا کیما کر سکے، برائی کی جڑ کو کاٹ سکے، برائی کو اکھیڑ سکے، ختم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیتا کر دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی